میں ہوں آرجے ڈاکس اور آپ سن رہے ہیں بوم ایف ایم 106.6۔ ایک اور کہانی آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس کہانی کا عنوان ہے وہ درخت روتا ہے۔ آج کل حالات بدل چکے ہیں، تبدیلی کا نعرہ تو بہت سنا، مگر عجیب بات ہے تبدیلی ابھی تک آئی نہیں۔ پھر بھی حالات کیسے بدل چکے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ روز ہی نئے سے نئے مسائل ہمیں بنتے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے سنا کہ بجلی کا مسئلہ بن گیا ہے، اب سنا ہے کہ پانی بھی ختم ہو رہا ہے۔ پہلے حالات میں تبدیلی آئی کہ پاکستان کی انڈسٹری بجلی کی کمی کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، اور اب بیٹھ کر تماشا دیکھے گی۔ اور اب تو سنا ہے پانی بھی نہ ہونے کی خبر عام ہوتی جا رہی ہے کہ ملک سے پانی ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ اب بیٹھی ہوئی انڈسٹری کو پانی بھی پینے کے لیے میسر نہیں آئے گا۔ جس انڈسٹری میں اٹھنے کی پہلے ہی ہمت نہیں تھی، اب پانی نہ ملنے پر جلد ہی وہ وصال پذیر ہو جائے گی۔ اس طرح سے جو انسان اس انڈسٹری کی وجہ سے دال دلیا کھاتے تھے، اب وہ آئے دن چھوٹے چھوٹے دل کے دورے کھاتے نظر آتے ہیں اور غش کھا کر گر جاتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے سے ڈاکٹروں کی دکان کافی چمک رہی ہے۔ کبھی ذہنی الجھاؤ کے شکار لوگ، کبھی جسمانی عارضے میں مبتلا لوگ جا بجا سوکھے پتوں کی طرح سے ڈاکٹر کے کلینک کے باہر بکھرے نظر آنے لگے ہیں، اور جو یہاں پہ نہیں جاتے وہ کہیں کسی کونے میں بیٹھے پاگلوں کی طرح سے بے سود منہ کھولے سوچوں میں الجھے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی فکر ضرور لاحق ہے، کسی کو اپنی فکر ہے تو کسی کو اپنی آنے والی نسل کی فکر لاحق ہے۔ ایسے ہی کئی باتیں احسن کو بھی پریشان کرتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا، تنخواہ اتنی تھی کہ گزر بسر ہو جاتا تھا، لیکن اگر بیوی بچے کوئی خواہش کر دیتے تو اس کے لیے مسئلہ بن جاتا، آئے دن ادھار اٹھانا پڑتا۔ اسی لیے آج بھی الجھا ہوا تھا اور الجھا دوستوں کی محفل میں پہنچ گیا، مگر آج ہمت نہ ہوئی کہ ان سے اپنے دل کی بات کرے۔ بس ان کا ہنسی مذاق سن کر اٹھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک ریلوے اسٹیشن پڑتا تھا، اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک بڑا ہی پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس نے سوچا کہ آج یہیں پر بیٹھ کر کچھ اپنی سوچوں سے الجھا جاتا ہے۔ اس کے خاندان میں ایک شادی آ چکی تھی، ایک نیا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور وہ پیسوں کا انتظام بھی نہیں کر پایا۔ بیوی بھی سخت مزاج تھی، گھر جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ درخت جس کے پاس وہ جا کر بیٹھا، یہ بڑا ہی پرانا اور قدیم درخت تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی روشنی بھی نہ تھی، اسی لیے یہ دنیا سے الگ تھلگ ایک خاموش تماشائی بنا کھڑا ہر چیز کو دیکھتا رہتا۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے اور یہ سردیوں کا آغاز تھا۔ احسن درخت کے پاس بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک احسن کو درخت سے ہلکی ہلکی رونے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا گیا، مگر آواز ساتھ ہی تھم گئی۔ جیسے ہی آواز تھمی، اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو آیا گیا کر دیا اور پھر اپنی سوچوں میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر درخت سے رونے کی آواز ایک بار سے پھر آئی، مگر اس بار اس آواز میں شدت درد کافی تھی۔ احسن اب خوف زدہ ہو گیا، اور شدت خوف سے اس میں ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو کوئی جن، بھوت یا پھر کوئی چڑیل ہے۔ اب اس کے جسم پر ایک سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ اب آواز تھم گئی ایک مرتبہ سے پھر۔ تھوڑی دیر احسن خاموش بے سود وہیں پر بیٹھا رہا۔ آخر ہمت کر کے اس نے گردن گھما کر اپنے ارد گرد دیکھا تو کچھ نہ نظر آیا، وہی ویران سڑک۔ اب اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس نے
اوپر دیکھا تو اس کی سانس میں اب سانس بھی آنا شروع ہوئی، کیونکہ اوپر بھی کوئی موجود نہیں تھا، اور اگر آواز کے ساتھ ساتھ اوپر کچھ اسے دکھ جاتا، کوئی بھوت، کوئی جن، کوئی چڑیل، تو عین ممکن ہے وہ وہیں پر مر جاتا، اگر مرتا نہ تو بے ہوش لازمی ہو جاتا۔ اب احسن نے ہمت کرنا چاہی کہ اس آسیب زدہ رونے والے درخت کے پاس سے اٹھ جائے۔ اب جیسے ہی تھوڑا سا وہ بلند ہوا تو ہلکی سی ایک صدا آئی، میرے بچے، اور پھر رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ بس اب احسن کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، کیونکہ وقفے وقفے سے آنے والی اس آواز نے اس کی حرکت کو قید کر دیا ہوا تھا۔ احسن نے اب دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی پریشانی کو بھول چکا تھا اور دعا کر رہا تھا، یا الہی مجھے اس رونے والے درخت کے شر سے بچا لے۔ اب آواز آنا ایک مرتبہ سے پھر تھم گئی، مگر احسن مسلسل آنکھیں بند کیے ذکر میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی کا سلسلہ قائم رہا تو اسے سکون آیا۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید ذکر کی برکت سے آسیب چلا گیا ہے۔ اب دور تک خاموشی تھی، نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا، کہ کسی کو آتا جاتا دیکھ کر ہی وہ اپنی مدد کو بلا لیتا۔ میرے بچے، تو کہیں مت جانا مجھے چھوڑ کر۔ اب اس صدا کے ساتھ پھر سے خاموشی ٹوٹ گئی، اور پھر آواز آئی، میں تجھے جانے نہیں دوں گی، بس تو اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ یہ ہلکی ہلکی سی آنے والی آواز خاموشی میں اتنا خوف پیدا کر رہی تھی کہ احسن کو اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اب اچانک سے ایک بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور آواز اس قدر اونچی تھی کہ آواز کی شدت سے احسن کا خوف ختم ہو گیا، اور وہ سمجھ چکا تھا یہ درخت نہیں روتا، مگر کوئی درخت کی دوسری جانب سے ضرور روتا ہے۔ روتے ہوئے درخت کا مسئلہ جیسے ہی حل ہوا، احسن اپنے حواس بحال کر کے اٹھا اور دوسری جانب دیکھنے لگا تو اس نے کیا دیکھا، وہاں پر ایک عورت ہے۔ اندھیرا کافی تھا، جس کی وجہ سے اس عورت کے خد و خال اسے نظر نہیں آتے تھے، مگر اتنا سمجھ گیا تھا کہ عورت جس کی گود میں شیرخوار بچہ ہے، یہ عورت اور بچہ دونوں ہی وقفے وقفے سے روتے ہیں، اور وہ عورت اس کے لبوں سے بار بار اپنے لبوں کو ملاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اضطراب سے روتی ہے اور بچے کو کہتی ہے، میرے بچے، آنکھیں کھول میرے بچے۔ احسن کو ابھی تک کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ عورت اپنے بچے سے ایسے گفتگو کرتی تھی جیسے شیرخوار اس کی ساری باتیں نہ صرف سنتا تھا بلکہ سمجھ بھی رہا ہو۔ عورت بولی، میرے بچے، میں مجبور ہوں، آج پھر کوئی گاہک نہیں ملا، اگر مل جاتا 4 پیسے ملتے اور میں تیری خوراک کے لیے کچھ تو انتظام کر لیتی۔ یہ کہہ کر عورت نے اپنی زبان بچے کے منہ میں ڈال دی، اور بچہ ماں کی زبان تھوڑی سی چوستا اور پھر باہر نکال دیتا۔ عورت پھر بولی، میرے بچے، میں نے تو خود بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میری تو چھاتیاں بھی خشک ہو چکی ہیں، بتا تیری ماں کیا کرے؟ میرے بچے، تیری ماں روز سرے بازار اپنا وجود بیچنے جاتی ہے، اپنا جسم بیچتی ہے، اپنے جذبات بیچتی ہے، صرف اس لیے کہ تو پیٹ بھر کر خوراک حاصل کر سکے۔ میں اس لیے اپنی آبرو کو سرے بازار بیچتی ہوں کہ تجھے اپنی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھتا دیکھ سکوں۔ میرے بچے، بتا تیری ماں کیا کرے تیرے لیے؟ یہ کہہ کر عورت نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اب احسن کو سارے معاملے کی سمجھ آ چکی تھی۔ اس کے دل میں اب ہمدردی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور ہمدردی کے ابھرتے ہی اس نے عورت کو کہا کہ بات سنو۔ عورت چونک گئی، احسن کو دیکھنے لگی، مگر پھر کچھ نہ بولی۔ احسن نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ عورت
رکتے رکتے بولی، میرا نام آسیہ ہے۔ عورت نے اپنا گلا کھانس کر صاف کیا اور یہ جواب دیا۔ آواز سے عورت جوان معلوم ہوتی تھی، اور احسن جس کے پاس کل ملا کر 1400 روپے تھے، اس نے سوچا کہ 1000 روپے اس عورت کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ اپنے اور بچے کے لیے کچھ خوراک کا انتظام کر لے۔ مگر اس عورت کی آواز میں کھنک سن کر احسن کو اب تجسس ہوا۔ احسن اب اس کو دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی عمر کا اندازہ لگا سکے، تو کہنے لگا، آسیہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں 28 سال کی ہوں۔ تم تو ابھی جوان ہو، اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ صاحب جی، مدد کرنی ہے تو کریں، میں اب آپ کو رات میں کیا کہانی سناؤں؟ اچھا کہتی تو ٹھیک ہو۔ احسن خاموش ہوا اور پھر کچھ سوچ کر بولا کہ ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ عورت نے اپنا دوپٹہ ہٹا دیا اور دل میں خیال کیا کہ شکر ہے کوئی تو میری مدد کے لیے آ گیا۔ نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ اندھیرا بہت ہے۔ احسن نے یہ کہہ کر اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کا بغور جائزہ لیا، اور پھر بولا، حسین ہو تم۔ پھر خاموش ہوا، ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، حسین ہو تم، آؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ آسیہ احسن کی بدلتی ہوئی نیت کو سمجھ گئی، اور احسن نے بھی سوچا کہ مدد کر دینی چاہیے، مگر مدد لے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جیسے وہ دفتر میں آنے والی کئی لڑکیوں کی سی وی لے کر ان کو نوکری حاصل کرنے میں مدد کرتا تھا، مگر جہاں جہاں موقع ملتا وہ ان سے مدد لے بھی لیتا تھا، کیونکہ ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے والے فلسفے پر احسن کو بہت زیادہ عقیدہ حاصل تھا۔ احسن نے اس 28 سالہ عورت کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اپنی ساری پریشانیاں بھول گیا۔ جو بھی پیسے اس کی جیب میں تھے وہ بھی اس نے آسیہ کی مدد کے غرض سے اس کو دے دیے۔ آسیہ نے اب اپنے شیر خوار کو ایک طرف رکھ دیا اور خود احسن کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئی۔ بچہ ماں سے جیسے ہی جدا ہوا رونے لگ گیا۔ اسی دوران دور سے ایک شخص گزرا، اس کو درخت کے پیچھے سے رونے کی صدا آئی تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا، اور اگلے دن پھر پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ درخت روتا ہے، وہ درخت روتا ہے۔